ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی کی غیرت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے. نبی کی غیرت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے. سر مقتل پہ ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. اللہ کی وحدت کے علم بردار ہیں ہم لوگ. اللہ کی توحید کے علم بردار ہیں ہم لوگ اور ناموں سے محمد کے نگہدار ہیں ہم لوگ. واجب الاحترام علماء کرام، منتظرین اجلاس، نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کے قصبے میں رستم شہر میں میری حاضری کا پہلا موقع ہے. آپ کے اس دینی شوق کو دیکھ کر الحمدللہ میرے جذبہ ایمانی اور قوت ایمانی میں اضافہ ہوا ہے. اسی لیے صوبہ پنجاب، بلوچستان، سرحد، ان تینوں صوبوں سے میرے پروگرام تبلیغی زیادہ صوبہ سندھ میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ الحمدللہ سندھی دوستوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، بچوں میں باقی لوگوں سے زیادہ رسول اللہ کے دین کا جذبہ ہے. اور جہاں ضرورت ہو کام کی اور جو آدمی مشکل وقت میں کسی کے کام آئے وہ وفادار سمجھا جاتا ہے. اس وقت وہ دور ہے جس دور کے متعلق سید الانبیاء، سلطان الانبیاء، خاتم الانبیاء، شاہ روز جزا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا زمین پر لوگ برے کام کریں گے، ان کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر فتنے بھیج دیں گے اور میری امت بے سکونی میں برباد ہو جائے گی. آج مسلمانوں نے عالم اسلام پر ہوئی فتنے اور مشکل کا دور ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اکثریت مسلمانوں کے اعمال خراب ہو گئے ہیں، عقائد خراب ہو گئے ہیں. اس وجہ سے آسمان سے زمین پر اللہ نے فتنے بھیج دیے ہیں. کہیں سے فتنہ مرزائیت ہے، ختم نبوت کا انکار ہے. کہیں سے فتنہ رافضیت ہے، کہیں سے فتنہ شرک ہے، کہیں سے فتنہ سوشلزم ہے، کہیں سے فتنہ کمیونزم ہے، کہیں سے فتنہ ارتداد ہے.
یہ سارے وہ فتنے ہیں جو آپ کے دین مصطفیٰ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سندھی حضرات اور دوسرے آپ کے دینی دوست جو یہاں رہتے ہیں، آپ اس دور میں تاج محمود امروٹی نور اللہ مرقدہ برت اللہ مرجعہ ان لوگوں کی تاریخ کو پڑھیں کہ الحمدللہ انہوں نے ہر دور میں ہر اٹھنے والے باطل فتنے کا مقابلہ کیا اور اللہ کی صحیح توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، رسول اللہ کی سیرت اور نبوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ختم نبوت کی حفاظت کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں آپ لوگ بھی رسول اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ رات کے اس حصے میں گرمی شدید ہے، باوجود ہے کہ میں دور کا سفر کر کے آیا ہوں، لیکن آپ بھی دور و دراز سے چل کر اتنی گرمی میں صرف دین مصطفیٰ کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا مل کر بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے نبی پاک صدقہ صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی 11 ازواج مطہرات تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی کتنی بیویاں تھیں؟ اور سبھی چوتھ تمام مجھے خبر لگے تو سمجھو پڑا لگے سیدھی نائن دیا نا مکمل طریقے سے ہوتے۔ ہاں حضور علیہ السلام جو گھر والے کتنا ہوئے بلا ماشاء اللہ سبھی گلائے۔ حضور علیہ السلام کی کتنی ازواج مطہرات تھی؟ 11 بیویاں تھیں آپ کی، اس لیے کہ وہ دور قریب آ رہا ہے کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں کریں گے۔ آپ ان جلسوں سے یاد کر کے جایا کریں کہ ہمیں اپنے نبی سے تعلق ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں، بیٹیاں کتنی تھیں، بیٹے کتنے تھے، اصحاب کتنے تھے، شاگرد کتنے تھے۔ حضور علیہ السلام کی بیویاں کتنی تھیں؟ کیا آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4۔ آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ بلند آواز سے کتنی تھیں؟ 4۔ جو کہے کہ حضور کی ایک بیٹی تھی اور 3 نہیں تھی، کہو وہ نبی کا دشمن ہے، کہو وہ نبوت کی گستاخی کرتا ہے، کہو وہ آدمی جو حضور کی اولاد کا انکار کرے وہ مرزائی سے بھی بدتر ہے، وہ کافر ہے جو حضور علیہ السلام کی اولاد کا انکار کرے۔ حضور کی 11 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ ان 11 بیویوں میں محبوب مقبول منظور بیوی جو تھی وہ تھی تمہاری میری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ صدقہ رضی اللہ تعالی بلند آواز سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ عائشہ صدیقہ تھی جس کے متعلق تاریخ میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لاتے تھے۔ کسی وقت پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ عائشہ صدیقہ کے بستر پر حجرے میں کیوں تشریف لاتے ہو؟ فرمایا میری باقی 10 بیویاں جو ہیں ان کے گھروں میں جاتا ہوں کچھ نہیں ہوتا، عائشہ صدیقہ کے بستر پر جب محمد تشریف رکھتے ہیں تو آسمان سے وحی نازل ہونے لگ جاتی ہے، جبرائیل کی آمد ہونے لگ جاتی ہے۔ اور ایک موقع تو وہ ہوا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں اپنے حجرے سے جھانک رہی تھی، مسجد نبوی کے سامنے میرے حجرے کے سامنے گلی میں میں نے دیکھا ایک شخصیت موجود ہے، اس کے پاس گھوڑا ہے، حضور پاک سب کہیے صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھوڑے کی جبین پہ ہاتھ رکھ کے اس شخصیت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب حضور واپس آئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ فرمایا عائشہ تو نے دیکھا؟ میں نے کہا بالکل دیکھا۔ فرمایا الحمدللہ جس کے پاس گھوڑا تھا وہ عرش کے ملائکہ کا سردار تھا، اور جو اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا وہ عرش کا بھی سردار تھا، فرش کا بھی سردار تھا، وہ سید البشر محمد رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ وہ جبرائیل تھا، نوریوں کا سردار تھا، اور جو گفتگو کر رہا تھا یہ جن سے بشریت کا سردار تھا۔
عائشہ کسی نے کسی کو دیکھا، کسی نے کسی کو دیکھا، تو وہ عائشہ صدیقہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کے دو سرداروں کو دیکھا۔ یا رسول اللہ، جبرائیل کیا کہتا تھا؟ فرمایا جو بھی کہتا تھا، آخری بات اس نے یہ کہی کہ اللہ خود اپنی مقدس زبان سے تیری صدیقہ کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ نے عائشہ صدیقہ کو سلام کہے، عائشہ صدیقہ کو، اسی لیے شاعر کہتا ہے عائشہ صدیقہ کے متعلق، کہتا ہے تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی۔ اور کہتا ہے خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ اور کہتا ہے عائشہ صدیقہ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا۔ دوپٹہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ دوپٹہ تماشا 14 زبان میں دوپٹے کے رو، اس کو اردو میں کہتے ہیں دوپٹہ، جو عورت کے سر کے اوپر ہونا چاہیے، عورت کے ہونا چاہیے نہیں، جاگ رہے ہو نیند کر رہے ہو تم لوگ، لیکن پاکستان میں عورتوں کے سر کے اوپر دوپٹہ ہے یا گلے میں ہے؟ دیکھا ہے آپ نے بازاروں میں دیکھا ہے آپ نے؟ الحمدللہ کسی مولوی کی بیوی کے گلے میں نہیں ہوگا، آپ جو دینی دوست بیٹھے ہیں آپ کی مستورات کے گلے میں نہیں ہوگا، ان لوگوں کے گلے میں ہوگا جو اس ملک کے ارباب اقتدار ہیں، اس ملک کی تقدیر کے مالک ہیں۔ اور میں اپنے ہر دینی اجتماع میں آپ لوگوں کے معلومات کے لیے کہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا فرمان ہے کہ جب عورت کی حکومت ہو جائے کسی مرد پر یا ملک پر یا گھر پر یا کسی چار دیواری پر، تو پھر سمجھنا کہ اس گھر کی ملک کی بربادی قریب آ گئی ہے، اس لیے کہ عورت ناقص العقل ہے۔ اگر عورت کامل ہوتی تو 1,24,000 انبیاء میں کوئی عورت نبی بنتی، لیکن عورتیں ولیہ تو بنی ہیں، نبی نہیں بنی، اس لیے کہ مرد کامل ہوتا ہے، مرد۔ لیکن آپ کے اس ملک میں ایک آدمی ہے لاہور کا عالم جس کا نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد، سنا ہوگا آپ نے، شہری لوگوں کو معلوم ہے، وہ اس ملک کے ٹیلی ویژن میں بیٹھ کر قرآن مقدس کا درس دیا کرتا تھا۔ بھولے سے کسی اخباری نمائندے نے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرماؤ، آپ کے اسلام میں، آپ کے مذہب میں، آپ کے قرآن میں، رسول اللہ کی شریعت میں، رسول اللہ کی سیرت میں، دین اسلام میں، مذہب اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، عورت کے اوپر کیا پابندی ہے، عورت کے لیے کیا آزادی ہے، عورت کا کیا کردار ہے، عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ اسلام عورت کے پردے کی حفاظت کرتا ہے، اسلام عورت کی عزت کی، چلو نا بابا، عورت کی عزت کی، اسلام کہتا ہے کہ جب تک شوہر عورت کو اجازت نہ دے کسی عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ سب کے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتوں کو دیکھو، اللہ تیری میری عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہووں کو، بیویوں کو ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کسی عورت کو بازار میں بے پرد گھومنے کی اسلام اجازت، کہو نا، اسلام عورتوں کو اپنی منشا سے بازار میں سبزی خریدنے کی اجازت، کپڑا خریدنے کی اجازت، سینما دیکھنے کی اجازت، کسی غیر شرعی امام باڑے کی مجلس میں جانے کی اجازت، بے پرد گھومنے کی اجازت۔ اسلام عورت کو کسی پوسٹ میں آفیسر بن کر بے پرد بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جب تک شوہر اجازت نہ دے عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نکالنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ سب کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی لڑکی ہے،
گھر میں بیٹھی ہے. باہر سے دروازے کو دستک دی. من دق الباب، کون دروازے پر؟ انا اخیک عبد الرحمن، میں تیرا بھائی عبد الرحمن تیرے دروازے پہ ہوں. بھائی کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ابا بیمار ہے، والد بیمار ہے، اور بیٹی کو باپ سے تعلق ہوتا ہے، باپ کو بیٹی سے تعلق ہوتا ہے. یہ بڑا عجیب رشتہ ہے میرے سندھی دوستو. یہ قریب عید الفطر کا دن گزرا ہے. جب عید کا دن ہوتا ہے تو بیٹی گھر میں بیٹھی ہوتی ہے. بیٹی کے پاس ہر قسم کے کھانے ہوتے ہیں، بلڈنگ بھی ہے، اس نے گھر میں مرغی بھی پکائی ہوئی ہے، زردہ بھی، پلاؤ بھی، حلوہ بھی، سیویاں بھی، جتنے قسم کے طعام ہیں سب پکائے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود گھر کا کام کاج بھی کرتی ہے. عید کے دن گھر کے دروازے کی طرف بھی دیکھتی ہے کہ میرا ابا میرے لیے عید کا کیا لے کر آئے گا. ابا جو کچھ لے کر آتا ہے، سادہ سے سادہ طعام کیوں نہ ہو، پورے گھر کے کھانے اس کے دل پر نہیں پڑتے. جو ابا لے آیا اس کھانے کو دیکھتی ہے، خوش بھی ہوتی ہے کہ میرا ابا میرے لیے عید لایا ہے. بھائی نے کہا تیرا ابا بیمار ہے. اس نے کہا پھر؟ کہا اماں نے بھیجا ہے کہ بہن کو لے آؤ، ابے کے ساتھ گفتگو کر لے، آخری وقت ہے. بیٹی نے کہا، بہن نے کہا بھائی کو کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، اور میں نے مدنی کریم رحمت للعالمین سے سنا ہے کہ جب تک شوہر اجازت نہ دے کوئی گھر والی گھر سے نکل نہیں سکتی. میں نے اپنے خاوند سے نہیں پوچھا تھا کہ قدرتی طور پر اگر میرا والد بیمار ہو جائے، میرا بھائی میرے پاس آئے تو میں تیری اجازت کے بغیر گھر سے جاؤں یا نہ جاؤں. میرے بھائی میں نے نہیں پوچھا. میں معذرت چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ شوہر کا حق نہ مارا جائے، رسول اللہ کی شریعت کی دیوار نہ ٹوٹے، خدا ناراض نہ ہو جائے. بھائی واپس چلا گیا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پھر آیا، پھر دروازے کو دستک دی. اندر سے پوچھا کون؟ میں تیرا بھائی عبد الرحمان. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ عورت کی عزت خدا کو پیاری ہے. عورت کی عزت خدا کو، قرآن تو اتنے تک حفاظت کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. پھر پہلے قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. قرآن کہتا ہے او مولوی کی بیوی. قرآن عورتوں کے لیے اصول بیان کرتا ہے. مولوی کی بیوی، افسر کی بیوی، خان کی بیوی، امیر کی بیوی، غریب کی بیوی، حسین کی بیوی، قبیح کی بیوی. قرآن کہتا ہے گھر میں بیٹھنے والی بیٹی. قرآن کا اصول یہ ہے کہ تیرے دروازے پر کوئی دروازے کو دستک دے، اندر سے پوچھو کون؟ وہ کہے کہ میں فلانا. پوچھے تیرا شوہر کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ عورت اس کو سختی سے جواب دے کہ مولوی صاحب مدرسے میں ہوتے ہیں یا گھر میں ہوتے ہیں، مدرسے میں جا کر پتہ کرو. افسر ہو تو کہے افسر دفتر میں ہے. عورت سختی سے جواب دے. کیوں؟ فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. قرآن کہتا ہے کہ عورت سختی سے جواب دیتا کہ دروازے کو دستک دینے والے کی دل میں عورت کے حق میں بیماری نہ پیدا ہو جائے. قرآن کا کتنا پیارا اصول ہے. اور آج کل ماڈرن دور یہ کہتا ہے کہ جب دروازے کو کھٹکھٹائے اندر سے بیوی کہتے ہیں ہاں بھائی جان، جی بھائی جان کہاں سے آئے ہو، کیا بات ہے؟ یعنی پوچھنے کی بجائے اس کی بات ختم، پورا گھنٹہ اپنا حال آواز شروع کر دیتی ہے. قرآن کہتا ہے سختی سے بات کرو تاکہ باہر سے آنے والے کو معلوم ہو کہ اندر میں باغیرت اور غیرت والی عورت، عزت والی عورت بیٹھی ہوئی ہے. تو رسول اللہ کے زمانے کی عورت کے دروازے پر دوبارہ بھائی آیا. جی بھائی، ابے کا آخری وقت آ گیا. کہتی ہے جا کر کے ابے کو کہہ دو تجھے ناراض کر سکتی ہوں پر محمد عربی کو ناراض نہیں کر سکتی. رسول اللہ ناراض ہو گئے تو خدا ناراض ہو جائے گا. بھائی میں نہیں آ سکتی.
تیسری مرتبہ بھائی دروازے پہ آیا، کون؟ میں تیرا بھائی دروازے پہ ہوں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا فوت ہو گیا۔ اب کہتے ہیں آ کر کے چہرہ دیکھ لو۔ کہنے لگی کہ میری بات وہی ہے، میں نے شوہر سے اجازت نہیں لی، بغیر خامد کی اجازت سے گھر سے نکلنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ میں کہتی ہوں میرے ابے کو کفن دفن کر کے قبر میں اتار دو، زندگی ہوئی تو قیامت کے میدان میں ملاقات ہوگی۔ میں چاہتی ہوں ابے کی ملاقات ناغہ کر دوں پر محمد کی شریعت کی دیوار نہ ٹوٹ جائے۔ بھائی واپس گیا، مشورہ طے ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، اجازت چاہو۔ حضور کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ میری بہن کا شوہر گھر میں نہیں ہے، ابا فوت ہو گیا۔ بہن کہتی ہے جب تک رسول اللہ اجازت نہ دے میں نہیں آ سکتی، آپ اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا جس بات کی میری شریعت اجازت نہ دے میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ البتہ اتنا کرو کہ باپ کی چارپائی کو بیٹی کے دروازے پر لے جاؤ، وہاں جا کر ملاقات کراؤ، لیکن چارپائی لے جانے سے پہلے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا، اس بیٹی کے دروازے پر جا کر اس کو جنت کی خوشخبری دے کر آؤں گا۔ باپ کے جنازے کی چارپائی بیٹی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ بیٹی نے کہا شوہر کی اجازت نہیں ہے، دروازہ نہیں کھولوں گی، اوپر سے میرے باپ کا جنازہ لے آؤ۔ دیوار سے والد کا جنازہ، چارپائی اندر میت اتاری گئی، والد کا جنازہ سامنے، تم بھی بیٹیوں والے میں بھی بیٹیوں والا۔ بیٹی باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے اور باپ بیٹی کو کتنا پیارا ہوتا ہے۔ باپ کی میت ابے کے سامنے آئی، بیٹی نے ابے کا چہرہ کھولا، پیشانی پہ بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو ڈب کے کہنے لگی ابا جی رب کعبہ کی قسم اگر محمد الرسول اللہ کی شریعت کا مسئلہ نہ ہوتا میں ضرور چل کر تجھ سے گفتگو کرتی، زیارت کرتی، لیکن ابا جی نبی پاک کی شریعت کا مسئلہ بڑا ہے اسی لیے میں نہیں آ سکی۔ لوگوں نے کہا کہ اب تیرے والد کی چارپائی کو اٹھائیں۔ بیٹی نے کہا ٹھہر جاؤ، میں اپنے ابا کے حق میں اللہ سے مغفرت کی درخواست کر لوں۔ رستم شہر کے لوگوں والد کا جنازہ بیٹی کے گھر میں موجود ہے۔ بیٹی نے مصلی اٹھایا، گھر کے کونے میں مصلی ڈالا، اپنی جبین رب بزرگوں پر سر کی آستان پہ جھکائی۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے میرے دروازے پہ جھکو۔ کس کے دروازے پہ؟ بلند آواز سے، نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اللہ نے کیا کہا کہ کس کے دروازے پہ جھکو؟ جب 10ویں محرم کی ہو تو گھوڑے شریف کے آگے، ٹھیک ہے؟ دلدل شریف کہو نا، آپ کے علاقے میں یہ شریف ہوتے ہیں، تازیہ شریف، دلدل شریف، تابوت شریف، آستانہ شریف، 11ویں شریف، یہ شریفیں آپ کے علاقے میں ہوتی ہیں؟ ہمارے علاقے میں تو اتنی ہے کہ مولویوں کو ان شریفوں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ شریف ہے سارے۔ اللہ فرماتے کس کے دروازے پہ جھکو؟ کہو نا بلند آواز سے، کس کے دروازے پہ؟ قرآن کہتا ہے وقال ربکم، کہو نا وقال، تمہارا رب۔ کس کا رب؟ مولویوں کا رب، عالموں کا رب، جاہلوں کا رب، گنہگاروں کا رب، نیکوکاروں کا رب، نبیوں کا رب، ولیوں کا رب، امیروں کا رب، غریبوں کا رب، مردوں کا رب، عورتوں کا رب، ساری دنیا کا رب۔ صرف دنیا کا نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب۔ تو رب کس کا؟ دونوں جہانوں کا رب، اول کا بھی رب، آخر کا بھی رب۔ لہ ملک السماوات والارض وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ حشرات الارض کا رب، جانوروں کا رب، ہر ذی شعور مخلوق کا رب، ساری دنیا کا رب۔ قرآن کہتا ہے وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے کیا؟ اللہ فرماتے ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے او میرے بندو مجھے پکارو۔ کس کو پکارو؟ کس کو پکارو؟ اونچے آواز سے، کس کو پکارو؟ یا علی مدد، ٹھیک ہے؟ رب کا معنی علی ہوتا ہے نا،
ربکم کا معنی ہے علیکم، ٹھیک ہے؟ وہ عالم بیٹھا ہو تو مجھے پتا ہے وضاحت کہ ربکم کا معنی کیا ہے؟ علیکم، ٹھیک ہے؟ رب کون ہے کہو؟ رب کون ہے؟ حضرت علی نے کس کو پکارا؟ میدان کربلا میں حضرت حسین سب کو رضی اللہ تعالی کس کو پکارا؟ حضرت حسن نے کس کو پکارا؟ کہو نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو پکارا؟ ابو بکر صدیق نے کس کو پکارا؟ جناب عثمان غنی نے شہادت کے وقت کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ انبیاء نے کس کو پکارا؟ اللہ کہتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرَنَّا. اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا بدل جائے لیکن ان کو بتا دو کہ نبیوں کی امداد کرنے والا بھی آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک کی ہے امداد یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو میں نے جنت سے نکالا لیکن وہ اللہ ہوں کہ جب آدم رو پڑا پریشان ہو گیا تو تمہارے ابے کو توبہ کے لفظ بھی خود سکھائے. توبہ کے لفظ بھی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ فرماتے توبہ کے لفظ بھی سکھائے. میں نے کہا آدم رب العالمین کو رب کے لفظ سے پکارنا تیرا کام، تیری ساری مشکلیں آسان کر دینا. آدم نے پھر کیسے پکارا؟ کیسے پکارا؟ ایک ملنگ مجلس پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں یہ بیماری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اللہ محفوظ رکھے آپ کو. مجھے تو خوشخبری ملی ہے کہ رستم کا شہر جو ہے یہ مشرکوں سے پاک ہے. مشرکوں سے اللہ کرے سارے موحد بن جائیں، اللہ کرے سارے. اس لیے کہ شرک وہ بیماری ہے، شرک وہ نجاست ہے کہ مشرک یہاں سے 20,000 خرچ کر کے بیت اللہ میں پہنچ جائے، بیت اللہ کے سائے میں آب زمزم کے نیچے کھڑے ہو کر مشرک ساری زندگی غسل کرتا رہے. آب زمزم کے غسل سے بھی اس کی نجاست ختم نہیں ہوگی جب تک دل کی پلیدی شرک والی ختم نہیں کرے گا. قرآن کہتا ہے کہ مشرک پلید ہے. کون مشرک؟ کون مشرک؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون. اب پڑھو نا بابا، تمام بھی پڑھو. انما المشرکون نجس. فرما وہ مشرک خواہ نسواری پگڑی میں ہو، لال رومال میں ہو، کسی بھیس میں ہو، کسی بدل میں ہو، کسی شکل میں ہو، کسی صورت میں ہو، اللہ فرماتے ہیں مشرک مشرک ہے. میرے ساتھ میرے نبی کو شریک کرے تب بھی مشرک ہے، میرے حضرت علی کو شریک کرے تب بھی مشرک ہے، کسی ولی کو شریک کرے تب بھی مشرک ہے. اللہ فرماتے ہیں خیراتیں کرتا رہے تب بھی مشرک ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا رہے تب بھی مشرک ہے، آب زمزم پیتا رہے تب بھی مشرک ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتا رہے تب بھی مشرک ہے. مشرک اس وقت پاک بنے گا جب دل میں صرف اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا. جب تک اس کی وحدانیت کے سکے دل پر نہیں بٹھائے گا شرک کی پلیدی نہیں جائے گی، نہ بیت اللہ کے طواف سے جائے گی، نہ آب زمزم پینے سے جائے گی، نہ خیرات کرنے سے جائے گی. دل کی بیماری جب تک ختم نہیں کرے گا نجاست دور نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ دل میں مجھ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھے. مشرک پلید ہے. کہو نا مشرک پلید ہے. ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا ہو یا آدم نو حکم چلیندہ جلدی کر لے تو ہن ورد علیندہ. سمجھیں آپ لوگ؟ کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی توبہ کا وقت آیا اللہ نے فرمایا جب تک تو ملنگوں کی طرح علی علی نہیں کرے گا میں خدا تجھے معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے؟ آدم علیہ السلام نے یہی کہا تھا. قرآن کہتا ہے آدم نے کہا تھا ربنا. ٹھیک ہے کہو نا، اونچا کہو نا تم بھی، اللہ کی رحمت ہو جائے. کیا کہا تھا؟ ہمارے باپ نے کیا کہا تھا؟ انسانیت کے باپ نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قرآن کہتا ہے کہ آدم نے کیا کہا تھا؟
کہو نا کیا کہا تھا؟ ربنا، کیا کہا تھا؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے کیا؟ فرمایا ادعونی، انہ ھو الغفور الرحیم، ایسے پکارو جیسے میرے عیسیٰ روح اللہ نے پکارا، الا اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، اور نہیں ایسے پکارو جیسے بدر کے میدان میں رمضان شریف کے مہینے میں صدیق و عمر کے سامنے میرے محمد رسول اللہ نے پکارا۔ حضور نے کیسے پکارا؟ حضور نے کیسے پکارا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، صدیق اکبر کہتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ، بدر کا میدان، ہم نے کافروں کے ساتھ جنگ کی تیاری شروع کی، حضور علیہ السلام نے اپنی جبین ریت کے ٹیلے کے اوپر اللہ کے دربار میں رکھ دی اور حضور نے رونا شروع کر دیا۔ میرے رستم شہر کے دوستو، ایک ہے مولوی کا رونا، ایک ہے پیر کا رونا، ایک ہے تیرا رونا، ایک ہے میرا رونا، ایک ہے دنیا کے کسی عام آدمی کا آنسو بہانا، ایک ہے محمد رسول اللہ کا رونا۔ اللہ کی قسم ہے ساری دنیا کے عابد اکٹھے ہو جائیں، محمد کے ایک سجدے کا مقابلہ جاؤ نا، ساری دنیا کے قاری اکٹھے ہو جائیں پر محمد کی تلاوت کی ایک آیت کا مقابلہ، ساری دنیا کے حاجی ساری زندگی حج بیت اللہ کریں لیکن رحمت للعالمین کے حج کا مقابلہ، ساری دنیا کے ذاکر ذکر کریں پر میرے محمد عربی کے ذکر کا مقابلہ، ساری دنیا کے مجاہد جہاد کریں پر میرے رحمت للعالمین کے جہاد کا مقابلہ، ساری دنیا کے قاری تلاوت کریں پر میرے محمد رسول اللہ کی تلاوت کا مقابلہ، ساری دنیا کے نمازی نماز پڑھیں پر محمد رسول اللہ کی نماز کا مقابلہ، ساری دنیا کے مسافر سفر کریں پر میرے محمد عربی کے سفر کا مقابلہ، ساری دنیا کے عالم اپنا علم پیش کرے پر محمد عربی کے علم کا مقابلہ۔ کہو حضور بڑے عالم تھے، حضور تھے بڑے عالم کے نہیں؟ کہو قیامت تک جب سے انسانیت پیدا ہوئی قیامت تک کسی عالم کا علم محمد کے علم کا مقابلہ؟ عالم تھے، کہو نبی عالم، لیکن عالم الغیب، کون عالم الغیب نہیں تھے؟ حضور عالم بھی تھے لیکن کسی مدرسے کے طالب، کہو نا کسی مدرسے کے طالب، جو کسی مدرسے کا طالب ہو کہو وہ نبی، وہ نبی، غلام احمد قادیانی کہو سکول میں جوتے کھاتا رہا وہ نبی، وہ مدرسے میں پڑھتا رہا اور مارے کھاتا رہا وہ نبی، وہ کتابیں لکھتا رہا کتب خانے بناتا رہا وہ نبی؟ نبی وہ ہوتا ہے جس پر کتاب نازل ہو، نبیوں پر کتابیں نازل ہوتی ہیں، نبی کتابیں لکھتے، نبی پڑھتے، نبی کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کرتے، اس لیے کہ پھر تو لوگ تہمت لگا دیں گے کہ یہ خود لکھتا ہے خود بناتا ہے، اسی لیے کوئی نبی کسی مدرسے کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی ڈائریکٹ خدا کا شاگرد ہوتا ہے، خدا پڑھاتا ہے نبی پڑھتے ہیں، خدا سکھاتا ہے نبی سیکھتے ہیں، خدا کھلاتا ہے نبی کھاتے ہیں، خدا دکھاتا ہے نبی دیکھتے ہیں، خدا چلاتا ہے نبی چلتے ہیں، خدا بلواتا ہے نبی بولتے ہیں، خدا دکھاتا ہے نبی دیکھتے ہیں، خدا جنواتا ہے نبی جانتے ہیں، خدا چلاتا ہے نبی چلتے ہیں، خدا دیتا ہے نبی لیتے ہیں، انبیاء لینے والے ہوتے ہیں، خدا دینے والا ہوتا ہے، خدا لینے والا نہیں بن سکتا، انبیاء دینے والے نہیں بن سکتے، ساری زندگی انبیاء لینے والے رہیں گے، خدا دینے والا رہے گا۔ کہو غلام احمد قادیانی نے انگریز سے پیسہ لیا، انگریز کی خوشامد کی، انگریز کی تعریف کی، یہ انگریز کا جوتی بردار ہے، انگریز کا خوشامدی ہے، یہ غلام انگریز کا ہے، محمد عربی کا کل بھی دشمن تھا آج بھی دشمن ہے، قیامت تک نبی کی نبوت کا دشمن رہے گا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، فدائیت، فدائی نواز حکومت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دشمن تو ہمارا دشمن ہے، حضور کی ذات کا دشمن کہو نا بلند آواز سے، ہمارا حضور علیہ السلام کی بات کا دشمن، حضور کی بات ہے نا کہ میں خاتم النبیین ہوں، فرمایا کہ نہیں؟ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے فرمایا وہ دجال کذاب تو ہو
سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا. کہو حضور کی بات کا دشمن بھی ہمارا. تیسرا فرقہ وہ ہے جو محمد عربی کی جماعت کا دشمن ہے. کہو جیسے نبی کی ذات کا دشمن اہل سنت کا دشمن ہے, جیسے نبی کی بات کا دشمن دیوبندیوں کا دشمن ہے, ویسے ہی یہ کالے لباس والا نبی کی جماعت کا دشمن بھی ہمارا. اس لیے کہ نبی کی جماعت نہ ہوتی, صدیق اکبر نہ ہوتا, فاروق اعظم نہ ہوتا, ذوالنورین نہ ہوتا, حیدر کرار نہ ہوتا, حضرت حسین نہ ہوتے, امیر معاویہ نہ ہوتے, طلحہ و زبیر نہ ہوتے, حسن حسین نہ ہوتے, حضرت سعد سعید نہ ہوتے, عبد الرحمن بن عوف نہ ہوتے, رسول اللہ کی جماعت نہ ہوتی, صحابہ کرام نہ ہوتے, نہ حضور کی ذات کی حفاظت ہوتی, نہ حضور کی بات کی حفاظت ہوتی, نہ نبی کی ختم نبوت کی حفاظت ہوتی. اسی لیے نبی کی ذات کا دشمن بھی ہمارا دشمن ہے, نبی کی بات کا دشمن بھی ہمارا دشمن ہے, حضور کی جماعت کا دشمن بھی ہمارا. کون ہمارا؟ الحمدللہ ہم تینوں دشمنوں کو دشمن سمجھیں گے, ان کا مقابلہ سمجھیں گے, ان کا مقابلہ کریں گے, دفاع کریں گے. یہ حکومت پر ہوں گے تو بھی ہم ٹکرائیں گے, یہ اقتدار پر ہوں گے تو بھی ہم ٹکرائیں گے, یہ اختیار پر ہوں گے تو بھی ہم ٹکرائیں گے, یہ کسی محکمے میں ہوں گے تو بھی ہم ان کا گریبان پکڑیں گے, یہ کسی شہر میں ہوں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے. کسی مقام پر نہ ہم نبی کی ذات کے دشمن کو معاف کریں گے, نہ نبی کی جماعت کے دشمن کو معاف کریں گے, نہ نبی کی بات کے دشمن کو معاف کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ صحابہ. حضرت ابوبکر صدیق سب کا رضی اللہ ہو, بلند آواز سے, بلند آواز سے. یہ کون صدیق اکبر ہے؟ سب کا رضی اللہ ہو. ہمارا مطالبہ آج بھی یہی ہے کہ ہمیں حکمران چاہیے صدیق اکبر جیسا. کیسا حکمران؟ وہ کیسا حکمران تھا؟ رب کعبہ کی قسم ہے, یہ وہ حکمران ہے جس پر موت کا وقت ہے, ہر آدمی پر موت آنی ہے. تم نے بھی مرنا ہے, میں نے بھی مرنا ہے. صدیق اکبر کی وفات کا وقت ہے. ایک آدمی سفید چادر لیے سامنے جا رہا ہے. صدیق اکبر نے فرمایا یہ کس کی چادر ہے, کیسی چادر ہے؟ اس نے کہا یہ آب زمزم سے دھلی ہوئی چادر ہے, اس کو خوشبو بھی لگی ہوئی ہے, مدینے کے کسی کلاتھ مارکیٹ سے خریدی گئی ہے. کس لیے؟ خلیفۃ المسلمین کے کفن بنانے کے لیے چادر خریدی گئی ہے, صدیق اکبر کے کفن کے لیے خریدی گئی ہے. صدیق کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اس سفید اور بہترین نئی چادر میں صدیق کو کفن نہ پہنانا, اس کو کیا کرے؟ فرمایا مدینے کی چوک میں اعلان کرنا, کوئی یتیم گھر میں بیٹھا ہو جس کے بدن کا جوڑا نہ ہو, صدیق کے کفن والی چادر کا جوڑا بنا کر سلوا کر یتیم کو پہنا دینا, صدیق کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی. اور نہیں تو مدینے میں اعلان کرنا, کوئی گھر میں بیوہ عورت بیٹھی ہوئی ہو جس کے پردے کی چادر نہ ہو, برقع نہ ہو, صدیق کے کفن کی نئی چادر کا برقع بنا کر اس بیوہ کو پہنا دینا, وہ دعا کر دے گی, صدیق پر فرش پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے گا, عرش پہ خدا راضی ہو جائے گا, قبر میری ٹھنڈی ہو جائے گی. ارے صدیق تجھے کفن کس میں دے؟ فرمایا جو میں نے میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہی کپڑوں میں غسل دے کر مجھے قبر میں اتار دینا, پہلو محمد میں دفن کر دینا, انشاءاللہ میرے اوپر رحمت نازل ہو جائے گی. ارے ہم تو صدیق کی حکومت چاہتے ہیں جو آخر وقت تک اپنا کفن بھی ملک کے غریبوں پہ نچھاور اور قربان کرتا رہا. نعرہ صحابہ, نعرہ اہل بیت. فرمایا پروانے کو چراغ, بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس. فرمایا صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں اور اسی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. اور تو مجھ سے قصر صداقت کی منزلت مت پوچھ, ارے اسی کے در سے تو دولہا رسول بنتے ہیں, ارے اسی کے در سے تو دولہا رسول بنتے ہیں. کہ ہمیں صدیق اکبر جیسا حکمران چاہیے جس نے اپنا کفن بھی غریبوں کے لیے. موجودہ حکمران کو دیکھا ہے آپ نے؟ موجودہ حکمران کو کل اور پرسوں آپ کے ملک پاکستان میں جشن آزادی منایا گیا, دیکھا آپ نے؟ کیا منایا گیا؟ جشن آزادی. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ عرب اور عجم کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں.
جسم کی آنکھ کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. فرمایا عرب میں کوئی مسلمان پریشان ہو تو عجم کے مسلمان کو بے قرار ہو جانا چاہیے. افسوس ہے اس وقت کے حکمران پر، حیف ہے اس وقت کے حکمران پر، صد افسوس ہے اس وقت کی حکومت پر کہ آج فلسطین کے کیمپ لاشوں سے بھرے پڑے ہیں. آج فلسطین کے پہاڑوں میں مسلمانوں کے خون کی بدبو اور عفونت آ رہی ہے. آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی عورتوں کی لاشوں پر بلڈوزر پھیرے جا رہے ہیں. آج فلسطین کے عورتوں کی عزتیں برباد کی جا رہی ہے. ان کو گندا پانی بھی پینے کے لیے مہیا نہیں ہے. لیکن پاکستان کا یاش حکمران، جابر حکمران صرف اپنی انانیت کے لیے، اپنی حکومت کا سکہ بٹھانے کے لیے زبردستی ڈی سی کو، ایس پی کو، ملک کے کمشنروں کو آڈر کرتا ہے کہ خبردار، ملک کا کروڑوں روپیہ پانی میں بہہ جائے تو بہہ جائے، لیکن آپ نے ہوٹلوں کو، اسٹیشنوں کو، بازاروں کو دلہن کی طرح سجا کر میری حکومت کا روب اور شہرت دکھانی ہے. فلسطین کے مسلمان غرق ہوں، پاکستان کے مسلمان جشن آزادی منائے. یہ رسول اللہ کی شریعت کے ضابطوں کے خلاف ہے، یہ اسلام کے طریقے کے خلاف ہے، مسلمان کی شرافت دیانت کے خلاف ہے. اگر یہی پاکستان کا جشن آزادی پر جو کروڑوں روپیہ حرام کیا گیا، سندھیوں اگر اس پیسے کو اکٹھا کر کے فلسطین بھیجا جاتا تو کتنے اسلحہ بن جاتا، کتنے یتیم اس سے پرورش پاتے، کتنی بیوہ عورتوں کی ہمت باندھتی، فلسطین کے مسلمان خوش ہوتے. لیکن افسوس اس مسلمان پر، وہ مسلمان تڑپ رہا ہے، اس کے لیے ہسپتال میں جگہ نہیں ہے، اس کے لیے دفن ہونے کے لیے قبر کی جگہ نہیں ہے. یہ مسلمان عیاشیاں کر رہا ہے، جشن آزادی منا رہا ہے. بزرگان محترم، عزیزان مکرم، ہمیں ایسا حکمران چاہیے جیسا حضرت عمر فاروق سب کہیے رضی اللہ ہو. مجھے کہا گیا پرسوں کہ آپ تقریر کریں جشن آزادی پر. میں نے کہا ہم کیسے تقریر کریں؟ پاکستان تو بنا تھا آزادی رائے کے لیے. یہاں ہماری زبان سے بات نکلتی ہے، سی آئی ڈی حرکت میں آ جاتا ہے، پولیس حرکت میں آ جاتی ہے. ہم حق کہتے ہیں تو ہمارے لیے ہاتھ کڑی کھدی ہوئی آ جاتی ہے، جیلوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. جس ملک میں ہمیں ایک بات کہنے کی آزادی نہ ہو، حق کہنے کی آزادی نہ ہو، قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں تھانے کا چکر لگانا پڑے، قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں بے نماز ڈی سی کے دفتر کا طواف کرنا پڑے کہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. اس ملک میں گانا بجانے کے لیے کوئی پابندی نہیں، سینما کے لیے کوئی پابندی نہیں. اس ملک میں کنجر اور کنجریوں کو آزادی ہے. اگر پابندی ہے تو قرآن پر پابندی ہے. یہاں دفعہ 144 ہے، یہاں ماشاء اللہ ہے، یہاں کتنی مصیبتیں ہیں. ملک کو 35 برس گزر گئے. آزادی ہے تو عیاش کو ہے، آزادی ہے تو بدماش کو ہے، آزادی ہے تو گنڈے کو ہے، پابندی ہے تو عالم پر ہے، پابندی ہے تو قرآن پر ہے. جس ملک میں قرآن پڑھنے کی آزادی نہ ہو، حق کہنے کی آزادی نہ ہو، اس ملک کے جشن آزادی منانے والے بے وقوف تو ہو سکتے ہیں، عقل مند نہیں ہو سکتے. بزرگان محترم، عزیزان مکرم، میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور پاک سب کے یہ صلی اللہ ہو، بلند آواز سے صلی اللہ ہو. بدر کے میدان میں نبی نے کس کو پکارا؟ بلند آواز سے کس کو پکارا؟ جناب ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ ہو. معلوم ہوا جب جنگ کا میدان ہو تو کس کو پکارنا چاہیے؟ کس کو پکارنا چاہیے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جب جنگ کا وقت آتا ہے تو ہمارا ایک ملک روس کو پکارنے لگ جاتا ہے، دوسرا امریکہ کو پکارنے لگ جاتا ہے. ایک کہتا ہمیں چین امداد دے گا، دوسرا کہتا روس امداد دے گا. اللہ فرماتے ٹھیک ہے، اگر آپ نے مجھے ریٹائر کر دیا تو پھر روس سے امداد دیتے رہے، امریکہ اور چین سے امداد لیتے رہے. اگر انہی سے میں جوتے نہ مرواؤں اور تمہیں جوتے نہ کھلاؤں اور ذلیل نہ کروں تو مجھے خدا بھی نہ کہنا. جنگ کے وقت کس کو پکارنا چاہیے؟ رسول اللہ کی زبین نیاز بدر کے میدان میں ریت کے ٹیلے کے اوپر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. یہ کون رو رہا ہے؟ کہو محمد. بلند آواز سے کہو محمد رسول اللہ. کون رو رہا ہے؟ صدیق اکبر فرماتے حضور اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ مجھ سے برداشت نہ کیا گیا. میں دوڑا، میں نے کہا ماہ یا رسول اللہ، حضور بس کیجئے، آپ کا رونا مجھ سے برداشت نہیں کیا جاتا، میرا جگر نہیں تھاما جاتا. حضور نے فرمایا صدیق ایک طرف ہو جاؤ، مصطفیٰ کو رونے دو. اس لیے کہ جب دوست ناراض ہو، دوست رو پڑے تو دوست راضی ہو جاتا ہے. اماں کے سامنے بیٹا رو پڑے، اماں راضی ہو جاتی ہے. باپ کے سامنے
بیٹا رو پڑے ابا راضی ہو جاتا ہے، بڑے کے سامنے چھوٹا آنسو بہائے بڑا راضی ہو جاتا ہے۔ ارے صدیق تجھے پتہ نہیں، فرش پر محمد روئے گا، عرش پر خدا راضی ہو جائے گا۔ صدیق کہتا ہے لوگوں اللہ کی قسم حضور رو رہے تھے، پکار رہے تھے، ابھی زمین سجدے سے نہیں اٹھائی تھی، عرش سے آواز آئی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے میرے محمد رسول اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اے میرے محمد رسول اللہ رونا بس کیجئے، تمہارے آنسو زمین پہ بہ رہے، میری امداد آ گئی، میں خدا راضی ہو گیا۔ نبی کس کے سامنے روئے ہیں؟ ہاں، اس لیے شاعر کہتا ہے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی۔ نبیوں نے کیا سکھایا؟ بلند آواز سے کیا سکھایا؟ نبیوں نے کیا سکھایا؟ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی۔ نبیوں نے توحید ہم کو کیسے سکھائی؟ 11ویں شریف کا دودھ پی کر، ٹھیک ہے، حلوہ شریف کھا کر، ٹھیک ہے۔ کیسے ہمیں سکھائی نبیوں نے توحید؟ ختم پڑھ کر، ٹھیک ہے۔ نبیوں نے کیسے توحید سکھائی؟ فرمایا نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی کون؟ اللہ کے سوا اور کوئی؟ آپ کے سندھ میں تو کوئی داتا نہیں ہے، ہمارے پنجاب میں تو داتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ پنجابی لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں سادہ داتا شہر لاہور ہے، لاہور میں ایک داتا ہے، داتا دی نگری، دیکھا ہے آپ نے؟ وہاں ایک سپاہی کھڑا، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ داتا صاحب کی مزار کے اوپر کپڑے پڑے ہیں بڑے قیمتی، یہاں کچھ لوگ آتے ہیں وہابی قسم، وہ کپڑے اتار کر لے جاتے ہیں، پیسے اٹھا کر لے جاتے ہیں، میں بندوق لیے کھڑا ہوں، خبردار داتا صاحب کی مزار سے کپڑا اتارا تو بندوق سے مار دوں گا۔ میں نے کہا بھائی جو داتا صاحب اپنے مزار کے کپڑوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کو بیٹے کیسے دیتے ہیں؟ جو اپنے پیسوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کی منتیں کیسے پوری کرتے ہیں؟ میں نے کہا جو اپنے بازار کے کپڑوں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ داتا، کہو وہ داتا وہ ہے جو ساری کائنات کی حفاظت کرتا ہے، خود کسی کی بندوق کی حفاظت کا محتاج ہے، جو خود ساری رات جاگتا ہے، نیند کرنے سے پاک ہے، ہمیں نیند کراتا ہے، خود نیند کرنے سے۔ فرمایا نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ فرمایا جو عاشق ہیں جاتے ہیں در پر، وہ در در نبی کو بلاتا نہیں ہے، وہ در در نبی کو بلاتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو۔ یا اللہ کس وقت پکارے؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا میرا دفتر کھلا ہے، دوپہر کو تھانے دار کا دفتر بند ہو جاتا ہے، عصر کو ڈی سی کا دفتر بند ہو جاتا ہے، مغرب کو کمشنر کا دفتر بند ہو جاتا ہے، عشاء کو منسٹر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، صدر کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا دفتر شام آؤ تب بھی کھلا، صبح آؤ تب بھی کھلا، سردی آؤ تب بھی کھلا، گرمی آؤ تب بھی کھلا، دن کو آؤ تب بھی کھلا، رات کو آؤ تب بھی کھلا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔
اللہ فرماتے ہیں باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر صد بار توبہ شکستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ۔ فرما میں تو مائل بکرم ہوں مگر سائل ہی نہیں، کسی کو راہ دکھاؤں مگر راہ روے منزل ہی نہیں۔ میری بات آپ کو یاد ہوگی، رسول اللہ کے زمانے کی پردہ دار عورت، اپنے شوہر کی فرما بردار عورت، باپ کی میت گھر میں رکھی ہے، عورت نے مصلی اٹھا کر گھر کے آخری کونے میں ڈال دیا۔ یاد ہے نا میری بات؟ جاگ رہے ہو نیند کر رہے ہو؟ سارے کہو میں جاگ رہے ہو یا؟ عورت نے کہاں مصلی ڈالا؟ گھر کے کونے میں۔ کہاں مصلی ڈالا؟ اور کہنے لگی یا اللہ، بیٹی دعا کر رہی ہے باپ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ آپ کو اور مجھے ایسی بیٹی عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین رب العالمین، تجھے پتا ہے میرا باپ مجھے بڑا پیارا ہے اور میں اس کی پیاری بیٹی ہوں، لیکن اللہ تیرے محمد عربی کی شریعت کا مسئلہ اور معاملہ تھا، میں نے باپ کی آخری وقت زیارت نہیں کی، میں نے باپ سے گفتگو نہیں کی، میں نے باپ کی نصیحت وصیت نہیں سنی۔ اے اللہ، جس محمد کی شریعت کی میں نے لاج رکھی ہے، تو میرے باپ کی لاج رکھنا، جہنم کے عذاب سے میرے باپ کو بچانا۔ بیٹی گھر میں مصلی ڈال کر رو رہی ہے ابا کی مغفرت کے لیے، رو رو کر جب دعا کر لی، کہا لوگوں لے جاؤ میرے والد کی چارپائی کو، والد کی میت، والد کا جنازہ ابے کی چارپائی لے گئے، کفن دفن ہوا۔ حضور پاک سب کو صلی اللہ، بلند آواز سے سب کو صلی اللہ۔ رات گزر گئی، صبح کو حضور نے فرمایا صدیق، اے فاروق، اے عثمان غنی، اے علی المرتضیٰ، جی یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ اس بیٹی کے دروازے پر اس کو کہو کہ تیری دعا اللہ کو بڑی پیاری لگ گئی ہے، اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، اللہ نے تیرے باپ کی جہنم کو جنت میں تبدیل کر دیا ہے، اللہ نے تیرے باپ کو جنت کے محل عطا فرمائے ہیں۔ او بیٹی، اگر تو اعتبار نہ کرے آجا محمد کی دربار میں، انشاءاللہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تیرے ابے کو جنت میں سیر کرتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ بیٹی کے دروازے پر صحابہ گئے، بیٹی نے کہا یا رسول اللہ، رب کعبہ کی قسم، میرے دیکھنے میں تو شک ہو سکتا ہے، میرے سننے میں تو شک ہو سکتا ہے، صحابہ کی اطلاع میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن جو بات محمد کی زبان سے نکل گئی قیامت تک اس بات میں شک نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ، میرا باپ جنت کے محلوں میں سیر کر رہا ہے۔ بیٹی کی دعا اللہ کو پیاری لگ گئی۔ اللہ کرے تمہیں ہمیں اللہ ایسی بیٹی عطا فرمائے جو تیری میری موت کے بعد تیرے میرے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کرے، مغفرت کی دعائیں کرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اسلام عورت کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام عورت کی بات یہاں سے چلی تھی کہ ڈاکٹر اسرار احمد لاہور کا، یاد ہے نا آپ کو میری بات؟ یاد ہے؟ میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں سارے بھائی، میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ تو جواب تو دو نا کم از کم۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا اس اخباری نمائندے کو کہ عورت کو بے پرد بازار میں گھومنے کی اجازت ہے، عورت کو پکنک منانے کی اجازت، عورت کو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخبار میں یہ بیان شائع ہو گیا۔ اس بیان شائع ہونے کے بعد آپ کے اس ملک کے گورنر کی بیوی، اس ملک کے آفیسروں کی بیویاں، چند بازاری قسم کی عورتیں دفتروں سے برآمد ہوئی، انہوں نے جلوس نکالا کہ قرآن جو ہمارے اوپر پابندی لگاتا ہے ہم اس کی مخالفت میں آج جلوس نکال رہی ہیں، ہم اس ملک کی شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑھا، ایک وہ عورت جو اس ملک کی دفتر وزارت میں بیٹھتی ہے، اس نے بیان دیا ہے کہ چادر اور چار دیواری برقع عورت کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ کسی نے ایکشن نہیں لیا کہ تو بکواس کر رہی ہے، بھونک رہی ہے رسول اللہ کی شریعت پر، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اگر پابندی ہے تو ہمارے اوپر پابندی ہے۔ اور تو نے جلوس نکالا، آج آپ دیکھ لیں ان بازاری قسم کی چند عورتوں کے جلوس کو دیکھ کر
ڈاکٹر اسرار احمد جو آپ کے اس ملک کے ٹیلی ویژن کے دفتر میں بیٹھ کر قرآن بیان کرتا تھا، اس کا قرآن بیان کرنا بند کرا دیا گیا، اس کا درس بند کر دیا گیا، الہدا کا پروگرام بند کر دیا گیا، اور تم کو کہا گیا کہ ایسے کسی عالم کو قرآن بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ کو ہر قسم کی اجازت ہے، آپ مزے کرتی رہیں، کیونکہ یہ ملک اسلامی ملک ہے، یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے، اور اس ملک میں امیر المومنین کی حکومت ہے، اس ملک میں اسلام کی حکومت ہے۔ جب بھی اخبار پڑھو تو اسلام 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 کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، بس ایک زکوٰۃ لے لی اور زکوٰۃ دے دی، ایک زکوٰۃ لے لی زکوٰۃ دے دی، کہا کہ بس اسلام آ گیا۔ 5 برس گزر گئے، ابھی تک ہمارے ملک میں حکومت قرآن کی آئیے۔ مشہور مثال ہے کہ ایک ملنگ جا رہا تھا، ملنگ تازہ نشہ کر کے بھنگ شریف پی کر، بھنگ شریف جانتے ہیں آپ؟ ساوی شریف کہتے ہیں نا، ساوی شریف، اور بھنگ بھی رگڑ رہا ہے۔ جب سنی نظر آتا ہم نے سنی علی مولا علی مدد مولا علی مدد، مجھے ساتھی کہنے لگا کہ دیکھو ہمیں دیکھتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں، میں نے کہا شکر کرو کہ ہم علی والے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ ملنگ کو کسی وقت علی یاد نہیں آتا، جب سنی کو دیکھے گا، مسنون داڑھی کو دیکھے گا، زلفوں کو دیکھے گا، نمازی کو دیکھے گا، اس پر کہے گا علی، الحمدللہ کہ ہم علی والے، ہمیں دیکھ کر علی یاد آ جاتا ہے اس کو۔ وہ جب وہ تازہ نشہ کر کے جا رہا تھا، ایک بدکارہ عورت کی بدکاری سے زنا سے اس کو حمل ہو چکا تھا، اس نے ملنگ کو کہا کہ میرے ساتھ نکاح کر لو۔ ملنگ نے کہا کہ میرے پاس ایک بھنگ کر دوڑا ہے، ایک بھنگ ہے اور میں ملنگ ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میں کیا دوں تجھے حق مار؟ اس نے کہا سب کچھ میں خود ادا کر دوں گی، تو نکاح کر لے میرے ساتھ۔ یہ ہوتے تو ایسے ہی ہیں بیچارے۔ نکاح کر لیا اس نے۔ 3 مہینے کے بعد ملنگ کے گھر میں بچہ شریف پیدا ہو گیا۔ کتنے مہینوں کے بعد؟ کتنے مہینوں کے بعد؟ کیونکہ یہ ملنگ اور ذاکر 3 مہینے کی پیداوار ہے، 3 مہینے کی پیداوار ہے۔ جو 3 مہینے کا پیداوار ہوگا وہ 3 یاروں کا منکر ہوگا، جو پورا بچہ حلالی ہوگا وہ نبی کے سارے یاروں کا اقرار کرے گا۔ 3 مہینے کی پیداوار، تیسرے مہینے بچہ ہو گیا، ملنگ کے اوپر سرخ قسم کا رنگ ڈال دیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے بال اتار دو اور خیرات کرو، اللہ کے دروازے پہ آ کر سجدہ کرو کہ یا اللہ میں اولاد کے قابل نہیں تھا، اولاد بڑی نعمت ہے۔ کہو نا اولاد، کہو بیٹا بڑی نعمت ہے۔ جب بیٹا پیدا ہو تو کس کے دروازے پر جھکنا چاہیے؟ کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ کس کی منت دینی چاہیے؟ کس کی خیرات دینی چاہیے؟ کس کا نذرانہ دینا چاہیے؟ کس کی نیاز دینی چاہیے؟ اللہ کی۔ کس کی؟ اس لیے کہ رب کعبہ کی قسم، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے پیر، سارے بزرگ، سارے ملنگ، سارے ذاکر، ساری دنیا کے عالم، ساری دنیا کے زاہد، ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے حکیم، ساری دنیا کے انجینئر، ساری دنیا کے فلاسفر، ساری دنیا کے سائنسدان، ساری دنیا کے ماہرین، ساری دنیا کے ذہین، ساری دنیا کے بڑے بڑے ذہن رکھنے والے لوگ جمع ہو جائیں، بیٹا تو بیٹا خدا کی مخلوق کی مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے۔ نعرہ تکبیر! میں نہیں کہتا، اللہ کی قسم ہے، ہم کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ ہمارا قرآن بات نہ کرے، کیونکہ جب تک ہمارا قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له الا الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ فرمایا ان ملنگوں کو، پیروں کو، مولویوں کو، عالموں کو، مزاروں کے خلیفوں کو، ان دلدل والوں کو، تازیہ والوں کو، تابوت والوں کو، درختوں والوں کو، تالاب والوں کو، نوراتے والوں کو، منتوں والوں کو، مریدوں کو، سب کو بتا دو اِلَّا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ سارے پیر بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے گھوڑے بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے تازیے بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے تبوت بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے خلیفے بھی اکٹھے ہو جائیں، اللہ فرماتے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، فرمایا پیر صاحب سامنے پلاؤ کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، حلوہ کھا رہے ہیں، پیر صاحب کے سامنے مکھی جو ہے خدا کی خسیس مخلوق، یہ حلوہ منہ میں لے کر ایک دانہ چاول کا لے کر اگر اڑ جائے، سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو مکھی کے منہ سے چاول کا دانہ بھی واپس لے سکتے؟ کون واپس لے سکتے؟
کیوں؟ فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، یہ سارے عاجز ہیں اور خدا قادر ہے، اور خدا یہ سارے عاجز ہیں اور خدا قادر ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ ملنگ کا 3 مہینے کے بعد کیا ہو گیا؟ تو اس کے اوپر سرخ قسم کا رنگ ڈال دیا گیا، کہو یہ یہودیوں کی نشانی ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس گھر میں 7ویں دن بچے کا، 14ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ بچے کا اگر بچہ ہو تو 2 بکرے، اور بچی ہو تو اس کی 1 بکری، اس کے ہر ایک بال کا گناہ اتر جائے گا، خدا برکت دے دے گا۔ عقیقہ کر کے لوگوں سے دعا کرائے کہ بھائی کھانے والوں تم بھی اور میں بھی دعا کریں، یا اللہ اس بچے کی عمر دراز کر، میں گندہ اولاد کے قابل تو نہیں تھا لیکن تو نے مجھے نرینہ اولاد دے دی، تیرے 1000 شکر ہے۔ کہو یہ سنت ہے رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ملنگ کے گھر بچہ پیدا ہو گیا، اوپر سرخ رنگ ڈالے ہوئے جا رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ملنگ صاحب خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ اس نے کہا بس آج مولا علی کا بڑا کرم ہوا، میرے گھر بچہ پیدا ہو گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ظالم شادی تو کل تو نے کیا، آج بچہ بھی پیدا ہو گیا، یہ کیسی بات ہے؟ کسی نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ 3 مہینہ ہے تیری شادی کو، 3 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی مجھے تو پتہ نہیں ہے میری شادی کو کتنے مہینے ہوئے، تجھے یاد ہوگا، کیونکہ ملنگ جب بھنگ پی لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، صرف ایک وظیفہ ہوتا ہے دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر، بھنگ بھی اندر، چرس بھی اندر، حفیم بھی، شراب بھی، صحابہ کا بغض بھی، ایمان جلندر، دمادم مست کلندر، اس کو